کوئی کہتا ہے شاید کوئی مر چکا ہے اور وہ بلا نہیں پا رہا۔ ایک دن دکان پر ایک نوجوان لڑکی نوشین آتی ہے جس کا فون خراب ہوتا ہے۔ عادل بڑے ادب سے اس کا فون ٹھیک کرتا ہے اور نوشین کو اس کی خوش اخلاقی پسند آتی ہے۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا بات کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ نوشین اس کے دل کے بند دروازے پر دستک دینے لگتی ہے۔ ایک دن نوشین ہمت کر کے پوچھتی ہے، آپ روز رات کو ایک نمبر پر کال کرتے ہیں کیوں؟ عادل ایک طویل خاموشی کے بعد کہتا ہے، یہ میری ماں کا نمبر ہے جو پچھلے سال انتقال کر گئی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا جب بھی کچھ کہنا ہو مجھے فون کر لیا کرنا۔ میں نے تب مذاق سمجھا، اب ہر رات انہیں اپنی دن بھر کی باتیں سناتا ہوں، شاید وہ کہیں سن رہی ہو۔ نوشین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد نوشین اکثر عادل کی دکان پر آتی ہے، کبھی موبائل خریدنے، کبھی سم بدلوانے، کبھی یوں ہی بات۔ چھوٹی سی گلی میں موبائل شاپ چلاتا ہے۔ دن بھر وہ گاہکوں کو موبائل بیچتا ہے، ریپیئرنگ کرتا ہے اور شام ہوتے ہی دکان بند کر کے اپنے چھوٹی سی کمرے میں واپس آ جاتا ہے۔ کوئی دوست نہیں، کوئی فیملی نہیں، بس ایک فون ہے اور اس میں ایک نمبر محفوظ ہے جس پر وہ روزانہ رات کو کال کرتا ہے اور پھر فون کان سے لگا کر خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ نمبر کبھی بند ہوتا ہے، کبھی گھنٹی چلتے ہی، مگر کوئی اٹھاتا نہیں۔ گلی والے اسے عجیب سمجھتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ پاگل ہے، کسی لڑکی کے عشق میں مارا گیا، کوئی کہتا ہے شاید کوئی مر چکا ہے اور وہ بلا نہیں پا رہا۔ ایک دن دکان پر ایک نوجوان لڑکی نوشین آتی ہے جس کا فون خراب ہوتا ہے۔ عادل بڑے ادب سے اس کا فون ٹھیک کرتا ہے اور نوشین کو اس کی خوش اخلاقی پسند آتی ہے۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا بات کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ نوشین اس کے دل کے بند دروازے پر دستک دینے لگتی ہے۔ ایک دن نوشین ہمت کر کے پوچھتی ہے، آپ روز رات کو ایک نمبر پر کال کرتے ہیں کیوں؟ عادل ایک طویل خاموشی کے بعد کہتا ہے، یہ میری ماں کا نمبر ہے جو پچھلے سال انتقال کر گئی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا جب بھی کچھ کہنا ہو مجھے فون کر لیا کرنا۔ میں نے تب مذاق سمجھا، اب ہر رات انہیں اپنی دن بھر کی باتیں سناتا ہوں، شاید وہ کہیں سن رہی ہو۔ نوشین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد نوشین اکثر عادل کی دکان پر آتی ہے، کبھی موبائل خریدنے، کبھی سم بدلوانے، کبھی یوں ہی بات۔ چھوٹی سی گلی میں موبائل شاپ چلاتا ہے۔ دن بھر وہ گاہکوں کو موبائل بیچتا ہے، ریپیئرنگ کرتا ہے اور شام ہوتے ہی دکان بند کر کے اپنے چھوٹی سی کمرے میں واپس آ جاتا ہے۔ کوئی دوست نہیں، کوئی فیملی نہیں، بس ایک فون ہے اور اس میں ایک نمبر محفوظ ہے جس پر وہ روزانہ رات کو کال کرتا ہے اور پھر فون کان سے لگا کر خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ نمبر کبھی بند ہوتا ہے، کبھی گھنٹی چلتے ہی، مگر کوئی اٹھاتا نہیں۔ گلی والے اسے عجیب سمجھتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ پاگل ہے، کسی لڑکی کے عشق میں مارا گیا، کوئی کہتا ہے شاید کوئی مر چکا ہے اور وہ بلا نہیں پا رہا۔ ایک دن دکان پر ایک نوجوان لڑکی نوشین آتی ہے جس کا فون خراب ہوتا ہے۔ عادل بڑے ادب سے اس کا فون ٹھیک کرتا ہے اور نوشین کو اس کی خوش اخلاقی پسند آتی ہے۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا بات کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ نوشین اس کے دل کے بند دروازے پر دستک دینے لگتی ہے۔ ایک دن نوشین ہمت کر کے پوچھتی ہے، آپ روز رات کو ایک نمبر پر کال کرتے ہیں کیوں؟ عادل ایک طویل خاموشی کے بعد کہتا ہے، یہ میری ماں کا نمبر ہے جو پچھلے سال انتقال کر